بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے احتلام۔ نوجوان احباب جو ہیں ان کو اکثر اس مرض میں مبتلا دیکھا گیا ہے۔ نوجوان طبقہ بڑی شدت کے ساتھ اس مرض میں مبتلا ہے، تو اس کے متعلق اس کی چند وجوہات، علامات اور اس کے علاج کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ احتلام دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خواب میں جنسی لذت حاصل کرنا۔ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے، نیند کی حالت میں جب منی اور اس کے اعضاء کو جسم میں غلبہ اور دباؤ ہوتا ہے تو انسانی طبیعت جو ہے، مزاج جو ہے وہ جنسی جذبہ کو پیش کرتا ہے، جس سے جنسی بیداری جو ہے وہ اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں منی کا اخراج ہو جاتا ہے، جس کو عرف عام میں احتلام، کپڑے خراب ہونا، شیطان آنا وغیرہ وغیرہ الفاظ سے موسوم کیا جاتا ہے، الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا احتلام کے متعلق مختصر سی اس کی تعریف۔ بہرحال اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو چیدہ اسباب ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آلات مخصوصہ جو ہیں ان کی سوزش، کثرت مباشرت، جنسی بے راہ روی، پرانی قبض، بدہضمی، موسیقی کا سننا اور کثرت کے ساتھ شہوانی خیالات کا آنا، ایسے ماحول میں رہنا کہ جہاں پہ جو ہے ایسا ماحول ہو کہ جیسے شہوانی خیالات جو ہیں ان کی بھرمار ہو اور ذہن جو ہے اس کے اوپر ایسے خیالات کا تسلط ہو جائے، اور سوتے وقت جو مثانہ ہے اس کا پیشاب سے لبریز ہونا، یہ اس کے اسباب میں داخل ہے۔ اور بھی دیگر اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن چند ایک اسباب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اور اس کی جو علامات ہیں، جس شخص کو کثرت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے، اس کی منی کثرت کے ساتھ ضائع ہوتی ہے، اس کی قوت جو ہے وہ زائد ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ، اس کی جو چند علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ بدن کا کمزور ہونا، چلنے پھرنے سے پنڈلیوں کے اندر تھکاوٹ اور درد کا احساس ہونا، ریڑھ کی ہڈی پر چیونٹیاں چلنے کا احساس ہونا۔ ہاں، اگر مہینہ میں 2 تا 3 دفعہ اگر احتلام ہو جائے تو اس کو مدد شمار نہیں کرتے۔ اگر اس سے زیادہ کثرت اختیار کر جائے، 5 بار، 6 بار، 7 بار، 8 بار، 10 بار، اور کچھ ایسے حضرات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک رات میں 2 بار ان کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، تو جب ایسی صورتحال بن جائے اس وقت اس کا علاج کرنا نہایت ہی لازمی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو جس طرح لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، یہ بھی انسان کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کے علاج میں علاج کے طور پہ ایک نسخہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں، پرہیز کے طور پر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ رات کا کھانا جو ہے وہ جلد کھایا جائے۔ کھانا سونے سے تقریباً 3 گھنٹہ پہلا کھایا جائے، اور رات کا کھانا ثقیل نہ ہو، ہلکا اور زود ہضم کھانا ہو۔ زیادہ تری والی اور ردی غذاؤں سے اجتناب کیا جائے، اور رات سونے سے پہلے بول و براز سے فراغت حاصل کر لینی چاہیے، اور سونے سے پہلے کچھ دیر چہل قدمی بھی کرنا چاہیے۔ یہ تھی اس کی کچھ احتیاطی تدابیر۔ ان کو اختیار کرنے سے اس مرض میں بہت حد تک جو ہے فاقہ ہو جاتا ہے، اور سوتے وقت جو ہے درود شریف، آیات الکرسی اور دیگر قرآنی آیات کا جو ورد ہے وہ کرتے کرتے سو جانے سے اس مرض سے بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے، بہت زیادہ فاقہ ہو جاتا ہے۔ تو بطور نسخہ ایک بہت ہی آسان اور سادہ اچھا سا نسخہ حاضر خدمت ہے۔ نسخہ کچھ یوں ہے کہ بہمن سرخ، بہمن
سفید، یا صرف آپ بامن سرخ ہی لے لیں، بامن سفید نہ ڈالیں، بامن سرخ 1 تولہ، چھلکا اسبغول 5 ماشا، گون ببول یعنی کیکر کا گون 6 ماشا، مغز تمر ہندی 1 تولہ، سالب مصری 1 تولہ۔ ان کو کوٹ چھان کر جو ہے صفوف بنا لیں، ہم وزن چینی ملا لیں، اور صبح و شام جو ہے 6 تا 9 ماشا گائے کے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اس مرض سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ جو نسخہ ہے، آج کی یہ جو گفتگو ہے پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔